یا ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بار بہت شدید بخار ہوا، مجھے لگا کہ بس موت آ گئی. بیماری کی ان ایام میں مجھ پر غنودگی چھائی تو میں نے کیا دیکھا کہ شیخ عبد العزیز تشریف لائے. فرما رہے ہیں بیٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے سبحان اللہ. ہیں. غالباً اسی طرف سے آئیں گے جس طرح تمہاری چار پائی کی پائنتی ہے جس طرح پیروں کی پاؤں ہو طرف رہے. سے، اور اپنی چار پائی پھیر لو تاکہ تمہارے پاؤں حضور کی طرف نہ ہو. دیکھیے بعد اب با نصیب، ہم، یہ جتنے نصیبوں والے نا یہ ادب والے لوگ. سبحان اللہ. اب اس میں مطلب کیا گناہ کی بات ہے بھائی؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر ادب کی بات ہے. ہم عشق کے بندے ہائے ہیں، ہائے، کیوں بات پڑے. ہاں واقعی اللہ کرے ہم عشق کے بندے بن جائیں بھائی. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ افاقہ ہوا تو گفتگو کرنے کی طاقت نہیں تھی. میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی کو پھیر دے. انہیں رخ بدلا ہی تھا کہ آقا تشریف لے آئے. آئے ہم، آئے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی. کیف حالک یا بنیا، بیٹے کیا حال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر شاہ عبد الرحیم فرماتے کہ مجھے اتنی لذت آئی، اتنا مزہ آیا کہ مجھے تو وجد آ گیا اور میری عجیب حالت ہو گئی. آقا فرما رہے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گود مبارک میں لے لی. آپ کی مبارک داڑھی میرے سر پر تھی اور مبارک قمیص سے اب میں رونے لگا. ذوق میں دیوانوں کو رونے سے کام، اس شاک کو رونے سے کام. اچھا پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ میری حالت پرسکون ہوئی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصہ ہو گیا، شوق ہے کہ آقا کے منہ مبارک، داڑھی کے یا سر کے بال مبارک مجھے مل جائیں تو کیا بات ہے. کہتے میں نے سوچا ہی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مجھے عنایت فرما. اچھا پھر مجھے خیال آیا کہ میں جب جاگوں گا، یہ تو خواب کا معاملہ ہے نا، پھر یہ بال میرے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تسلی دی، بیٹا یہ دونوں بال مبارک تمہارے پاس رہیں گے. دل کی بات کو جان لی. دل کی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کیا چیز چھپے گی؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا. غیب کی کوئی اور بات کیا چھپنی تھی جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا یابی کی دعا دی، لمبی عمر کی بشارت دی. کہتے مجھے اسی وقت سکون آ گیا، آرام آ گیا. کہتے میں نے چراغ منگوایا. اب دل میں ہے کہ منہ مبارک کی زیارت تو کروں جو خواب میں عطا ہوئے ہیں، اور وہ منہ مبارک تو نہیں تھے. بڑا میں غمگین ہو گیا. پھر بارگاہ رسالت میں رجوع کیا دل ہی دل میں، تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جلوہ فرمائے. فرما رہے ہیں بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں مبارک بال تیرے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے، وہاں سے لے لو. سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جاگا، تکیے کے نیچے سے بال میں نے لے لیے. سبحان اللہ. پھر ایک پاکیزہ جگہ میں بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ میں نے ان کو سیو کر دیا. بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی تھی. اب حاضرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کا وقت آ گئے، وہ رونے لگے. اچھا ویکنیس کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں، تو میں اشاروں سے کرتا رہا کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر مجھے جب قوت ہوئی، میں تندرست ہو گیا. آپ فرماتے ہیں وہ دونوں بال مبارک جو محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ان میں خاص بات یہ تھی دونوں آپس میں ملے رہتے تھے، اور جب درود پڑا جاتا وہ دونوں بال مبارک علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاتے تھے.